میرے دوستو، ان 10 دنوں کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور سے یہ حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ لوگوں ان 10 دنوں کے اندر جہاں تم ہر طرح کے نیک اعمال کرو، وہیں پر تمہیں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تحلیل ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر تکبیر اللہ اکبر زیادہ کہنا ہے، ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ اللہ کی تعریف یہ زیادہ بیان کرنا ہے۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے بازار میں نکل جاتے ان 10 دنوں کے اندر اور زور سے تکبیر کہتے تھے، اور جب یہ تکبیر کہتے تھے بازار میں جو لوگ ہوتے ان کو بھی یاد آتا، وہ لوگ بھی تکبیر کہتے، سب اپنا اپنا تکبیر کہتے، یہ نہیں کہ سب ایک ساتھ تکبیر کہتے جیسا کہ ہم اور آپ عادت بنا لیے جب دیکھو تو ایک ساتھ ہونا نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم کو آپ کو تکبیر کہنا ہے، جو من میں آئے آپ کہیے، عورتیں بھی کہیں، ہمارے بچے بھی کہیں، ہمارے بڑے بھی کہیں، مسجد میں بھی آپ کہیے، گھر کے اندر بازار میں دکان میں آپ جتنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اتنی آپ اللہ کی رحمت میں مستحق ہوں گے۔ سن لیجیے، جتنا آپ کو بھلائی چاہیے، خیر اور برکت چاہیے، اجر و ثواب چاہیے، آپ ان 10 دنوں کے اندر کما سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کی تکبیر و تحلیل اور تحمید بیان کریں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب اللہ کے ذکر کے کلمات آپ ادا کیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ کہیے، سبحان اللہ آپ 100 مرتبہ کہیے، درود شریف زیادہ آپ پڑھیے۔ ان ساری ذکر و اذکار کے کلمات کی برکت سے آپ کو اس کا اثر 10 دن میں نظر آ جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میرے دوستو ان 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بیوی محترمہ کہتی ہے، ہماری ماں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور جو عاشورہ کا روزہ یعنی کہ محرم کا روزہ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔